بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله أحسنهم إلى عياله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتارے ہوئے سارے مذاہب، ساری آسمانی کتابیں، انبیاء کرام سب کے سب سچے تھے۔ نبی بھی سچے، کتابیں بھی سچی، تعلیمات بھی سچی۔ انسانوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کی قدر نہیں کی، مخالفت کی اور بسا اوقات انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ انبیاء کرام کے سامنے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ سلسلہ چلتا رہا، انسانیت کی آبادی بڑھتی رہی، دنیا آباد ہوتی رہی۔ جب دنیا تقریباً آباد ہو گئی تو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں کے نبی ہوتے تھے، الگ الگ قوموں کے نبی ہوتے تھے۔ پوری دنیا کا کوئی نبی نہیں، ساری انسانیت کا کوئی نبی نہیں۔ پچھلے انبیاء کرام ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اس زمانے میں کتابیں مٹتی رہیں، نئی کتابیں آتی رہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات مٹتی رہیں، نئے نبی آتے رہے۔ تو انسانوں کے لیے عمل کرنا ناممکن نہیں تھا، کوئی نہ کوئی شکل ان کے سامنے تھی، اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو، یہ کتاب مٹ گئی، اس کو مان لو، یہ مٹ گئی، اس کو مان لو۔ آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ قرآن مقدس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں، اور شریعت کے بعد، شریعت محمدیہ کے بعد کوئی نیا دین نہیں۔ اب اگر یہ کتاب مٹے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مٹیں تو پھر انسانیت عمل کس پر کرے گی؟ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ خداوند قدوس نے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سینٹر مکۃ المکرمہ میں بھیجا، کسی ایک علاقے میں نہیں، کسی ایک مخصوص قوم میں نہیں، دنیا کے سینٹر میں، اور آپ کی زبان سے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے ہمارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، ساری انسانیت۔ مکے والے مزاجاً اپنی مزاج کے اعتبار سے بہت سخت تھے، بڑے لڑاکو قسم کے لوگ تھے۔ معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا، تم نے ہمارے ایک آدمی کو مارا، ہم تمہارے 10 کو ماریں گے، تم نے 10 کو مارا، ہم 100 کو ماریں گے، 100 کو مارا، 1000 کو ماریں گے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو جوش دلاتی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو جوش دلاتی تھیں، جاؤ، جا کر مر جاؤ لیکن بدلہ لے کر آؤ۔ ایسی لڑاکو قوم، ایسی اکھڑ قوم، اس کے درمیان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ نے اس قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ وہ قوم اپنے طور پر
جن عقائد اور نظریات کو مانتی تھی، یعنی شرک پرستی، اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے، بندگی ایک کی ہوگی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مان لو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ بات مکے والوں کو بہت بری لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سب کو چھوڑ کر ایک کو مانے، یہ انوکھی بات چلے گی نہیں۔ خاندان والوں نے بھی مخالفت کی، علاقے کے لوگوں نے مخالفت کی، اور شدید مخالفت ہوئی، ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ 13 سال تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں۔ اس پوری مدت کے اندر ایک دن بھی ظالموں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مسلمان کمزور ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ ان لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی پلاننگ کی۔ مختلف قبیلوں سے نوجوانوں کو چنا گیا، ایک ٹیم بنائی گئی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ خداوند قدوس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ گھر چھوڑ کر نکل جائیے۔ وہ لوگ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کو اندھا کر دیا، دکھے گا نہیں۔ یہ پڑھ کر تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی، اس پر پھونکا۔ خداوند قدوس نے کہا اس کو ایسے فضا میں بکھیر دو۔ آپ نے پڑھ کر پھونک کر فضا میں بکھیر دیا۔ اس کے ذرات جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی جان لینے کے لیے، خون کے پیاسے تھے، ان کی آنکھوں میں وہ ذرات گئے۔ ہر شخص اپنی آنکھیں ملنے لگا، آنکھ کے اندر مٹی چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مجمع کو ڈھکیلتے ہوئے، جگہ بناتے ہوئے نکل گئے۔ وہ سمجھے ہمارا کوئی آدمی ہوگا، نکل رہا ہوگا۔ آنکھیں مل کر کے جب فرصت پائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے تھے۔ آپ تشریف لائے سیدنا ابوبکر صدیق کے مکان پر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو آپ نے اشارہ کر دیا تھا کہ اب مکہ چھوڑنے کا حکم آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ تو انہوں نے 2 اونٹنی ہری بھری کھلا کر تیار رکھی تھی سفر کے لیے۔ ابھی اونٹنی نہیں گئی ہے، ابھی جو جہاں ہے وہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق مکے سے باہر نکلے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جب مکے سے آپ مدینے کے رخ پر چلیں گے تو غار ثور اس رخ پر نہیں ہے، غار ثور اپوزٹ رخ پر ہے، شارع خلیل پر ہے۔ مدینے کا راستہ یوں ہے، غار ثور یوں ہے۔ آپ مکے سے باہر نکلے اور بجائے مدینے کے راستے پر چلنے کے غار ثور میں جا کر کافی اونچائی پر ہے، جا کر وہاں چھپ گئے۔ اب اس زمانے کی جو چیزیں تھیں، انسان کتنا ماہر تھا اس زمانے میں۔ میں ایک مثال دوں، پہلے زمانے کے حکیم جو ہوتے تھے وہ آنے والے کی چال ڈھال دیکھ کر سمجھ جاتے تھے اس کو تکلیف کیا ہے۔ آنکھوں میں نگاہ ڈالی، آنکھ کھولو، زبان دکھاؤ، انگلیوں کے نشانات دکھاؤ، بس کیا ہے ان کو معلوم ہو گیا۔ آج مریض رو رو کر اپنا درد سناتا ہے ڈاکٹر کو، یہ چیک اپ کرا لاؤ، یہ چیک اپ کرا لاؤ، یہ چیک اپ کرا لاؤ۔ وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد پہچانیں گے اس کو کیا ہے۔ اور چیک اپ کرنے والے ماشاءاللہ، بھیونڈی شہر، آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، یہاں کی رپورٹیں بمبئی والے قبول نہیں کرتے۔ بھیونڈی کی رپورٹ ہے، سوری،
میری اہلیہ مرحومہ کا جب آپریشن ہوا تقریباً 10,000 روپے کی رپورٹیں تھیں، یہ چیک اپ، وہ چیک اپ، وہ چیک اپ، وہ چیک اپ۔ جب میں نے وہ فائل ڈاکٹر سامنے رکھی بمبئی میں، اس نے کہا یہ بھونڈی کی رپورٹیں، ان کو الگ کیجیے آپ، ہم آپ کو ایک رپورٹ کرنے کو بول رہے ہیں، وہ آپ کرا لیجئے، ہم کل آپریشن کر دیں گے۔ اور وہی ہوا، ایک رپورٹ کرایا، آپریشن کر دیا۔ کیوں؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خون چیک اپ میں اور دیگر چیک اپ میں، وہ ڈگری ہولڈر نہیں بیٹھا ہوا، ڈگری ہولڈر تو گھوم گھوم خالی سائن مارتا ہے، اس کے نائب مقادم یہاں بیٹھے ہوئے تماشے کر رہے ہیں۔ جب رپورٹ ہی صحیح نہیں ہوگی تو مرض کی تشخیص کیا صحیح ہوگی؟ بہرحال اس زمانے کے لوگ اتنے ماہر تھے کہ قدموں کے نشانات پہچانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، ہر انسان کو الگ الگ بنایا، ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے، ہر ایک کے انگوٹھے کے نشانات الگ ہیں، دو انسانوں کے میچ نہیں کھاتے، اسی لیے سگنیچر ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے، انگوٹھے میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ کے اندر بھی وہ نشانات ہیں، پیروں میں نشانات ہیں، اس کی نقل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں؟ ہندوستان جیسے ملک کے اندر تقریباً 130 کروڑ انسان ہیں، ان کو ایک ساتھ جمع کر دو، دو آدمی آپس میں میچ نہیں کھاتے، ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے، پیروں کے نشانات میچ نہیں کھاتے، ہاتھ کے نشانات میچ نہیں کھاتے۔ تو وہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کے نشانات پہچانتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جب پہاڑ پر چڑھے ہیں اور اوپر تک گئے ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے وہ نشانات پہچانتے ہوئے پہاڑ کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں یہ دونوں چھپے ہوئے تھے، غار ثور تک۔ کیا مہارت تھی! اور بالکل غار کے منہ کے سامنے آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ تو آ گئے، اگر جھک کر دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ فرمایا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے آپ، دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، زور دے کر کہہ رہا ہوں، دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسباب کا انکار شریعت کی بنیاد سے ناواقفیت ہے۔ ہاں، خداوند قدوس کو اپنے پاور کا استعمال کرنے کا ہر وقت اختیار ہے، لیکن دنیا اللہ کے اختیار کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مکے والے تکلیف دے رہے ہیں، کچرا پھینک رہے ہیں، گندگی پھینک رہے ہیں، تو آپ پر گر رہی نہیں گر رہی؟ گر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر گندا پانی ڈالا گیا ہے، گندگی ڈالی گئی ہے، آپ گھر تشریف لائے ہیں، آپ کے بال بڑے تھے، پٹے رکھتے تھے آپ، بی بی خدیجہ کنگھی سے گندگی نکال رہی ہے، گرم پانی سے سر دھل رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا، بیٹی فاطمۃ الزہرا تو مکے میں بہت چھوٹی تھی، لیکن بڑی بیٹیاں بڑی تھی، وہ آپ کے سر سے گندگی نکال رہی ہیں اور رو رہی۔ مکے والے آپ کے اوپر گندگی پھینک رہے ہیں تو پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ پڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ بلال حبشی پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے اور کسی کمزور مسلمان پر ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو وہ آپ کو دیکھ کر فریاد کرتے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ تو مشرکین مکہ آپ کو دیکھ کر اور پیٹتے تھے تاکہ یہ اور تڑپے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف۔ حدیث کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت یاسر، ان کا خاندان، عمار ابن یاسر کا خاندان غریب خاندان تھا۔ عمار ابن یاسر کی والدہ بی بی سمیہ غریب خاتون تھی جن کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔
جب اس خاندان پر ظلم ہوتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، دیکھتے تھے اور وہ لوگ آپ سے فریاد کرتے تھے تو آپ کہتے تھے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، جنت تمہارا بدلہ ہے۔ اس وقت آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب آپ کے چاہنے والوں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ یہ میں آپ کو چند واقعات سنا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کا انکار تقدس نہیں ہے، اسباب کا انکار کوئی کمال نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں اسباب موجود ہیں، انبیاء کرام کی زندگی میں اسباب موجود ہیں۔ آپ کو پتھر مارا گیا، آپ کا دانت ٹوٹا ہے، ہونٹ شہید ہوا ہے۔ طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر کی بارش کی ہے، آپ زخمی ہوئے ہیں، دکھی ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ ہاں، کہیں کہیں پر خداوند قدوس اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس کو ہر وقت پاور ہے اپنی قدرت کا استعمال کریں۔ غار ثور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اسباب سے ہٹ کر نظام چل رہا ہے۔ مکڑی نے آ کر فوراً جالا بن دیا، بڑا راستہ ہے اندر، بڑا جالا بنا۔ کبوتری نے آ کر جھونج لگا کر انڈے دے دیے۔ جب مکے والے وہاں تک پہنچے تو انہوں نے نشانات تو پہچان لیے تھے کہ یہاں تک تو آئے، گھر سے لے کر یہاں تک تو آئے ہیں، یہاں کے بعد کہاں گئے؟ تو کسی نے کہا اندر ہوں گے۔ اندر کیسے ہوں گے؟ یہاں تو غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کے جالے میں 3-4 دن لگتا ہے، پھر کبوتری ایک ایک تنکا چن کر لاتی ہے، جھونج بناتی ہے، پھر انڈا دیتی ہے۔ یہاں تو کبوتری انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہو سکتا، اس کام میں ہفتہ بھر لگے گا، یہاں تو نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر لوٹے۔ یہ باہر باتیں کر رہے ہیں، اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے رسول اللہ یہ سامنے آ گئے، ہمارے مخالفین دشمن سامنے کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے دونوں غار کے اندر موجود ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب پیغمبر اپنے ساتھی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دکھ ضرور رہے ہیں، کر کچھ نہیں پائیں گے، اور بالآخر وہی ہوا، وہیں سے لوٹ گئے وہ لوگ۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، اس وقت گھر میں سیدنا علی مرتضیٰ موجود ہیں۔ حضرت علی آپ کے بیٹے کے قائم مقام آپ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، داماد تو بعد میں بنے ہیں۔ مکی زندگی میں آپ داماد نہیں ہیں، داماد تو مدینہ منورہ آنے کے بعد بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کو لے لو، فلاں 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 کی ان کو پہنچا دینا، پھر تم آ جانا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی اسی بستر پر لیٹ گئے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ جس کی تلاش ہو اس کی جگہ پر جو ہوگا وہ مارا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، گاڑی میں جس کو مارنا ہے وہ کس سیٹ پر ہے؟ بیچ کی سیٹ پر ہے، اور بیچ میں سیٹ بدلی کر دی گئی، دوست سے کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ، جب فائرنگ ہوگی تو کس کو ماریں گے؟ جو اس سیٹ پہ ہوگا اس کو ماریں گے۔ جب مکے والے دروازہ توڑ کر اندر گھسیں گے تو بستر پر جس کو پائیں گے اس کو ماریں گے، غصہ اس پہ نکالیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جب دن چڑھ گیا اور ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یار کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اندر داخل ہوئے تو بستر پر کون ملا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملے۔ حضرت علی
وہ بھی شریف خاندان کے تھے، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی ایک وزن تھا، ان کے ساتھ ویسی زیادتی نہیں کر سکے لیکن غصے کا اظہار تو کیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، ہمارے لیے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ چاروں یکساں محترم ہیں، چاروں خلفائے راشدین ہیں، چاروں کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ اوپر کے دو سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، نیچے کے دو سیدنا عثمان غنی، علی مرتضیٰ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے تو عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہے تو حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی کی پہلے ایک بیٹی رقیہ، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم، پیغمبر کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں، ایک کے بعد دوسری، اور چوتھی اور آخری بیٹی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہے۔ ہم تو چاروں کا احترام کرتے ہیں، اور پیغمبر نے جس کو جو مقام دیا اس کو اس مقام پہ رکھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے افضل حضرت علی، اور یہ تینوں سیدنا عمر، عثمان، ابوبکر، ان تینوں کو جہنم بھیجتے ہے ان کی اپنی ایک سوچ۔ تو ہمارے میں سے جو لوگ بھولے بھالے ہیں، جو بہکاوے میں آتے، وہ بعض واقعات کی بنیاد پر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر جان قربان کر کے بستر پر کون لیٹا؟ حضرت علی۔ کتنا اونچا مقام ہوا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امانتیں تھیں، ایک مال کی امانت، ایک اپنی جان کی امانت۔ مال کی امانت کے بارے میں کس پر اعتماد کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، یہ لو مکے والوں کو دے کر آنا۔ اور اپنی ذات اور اپنی جان کی امانت پر کس پر اعتماد کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق پر۔ جو اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹے گا مکے والے، اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا ہوگا اگر پکڑے گئے ہوتے تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ مال کی امانت پر اعتماد کیا کس پر؟ حضرت علی پر، اور جان کی امانت پر اعتماد کیا کس پر؟ ابوبکر صدیق پر۔ تو جان و مال میں سے کون سا افضل ہے؟ اگر اس واقعے کو بھی لیجئے تو یہاں پر بھی تو حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، اور قرآن افضلیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان قرآن سے ثابت ہے، صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور امت میں سب سے بڑے متقی ہونے کا بھی ثبوت قرآن دے رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، سورہ واللیل کے اندر قرآن نے سیدنا ابوبکر صدیق کو الاتقیٰ کہا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روپوش رہ کر کے مدینہ منورہ کے لیے چلے۔ جب آپ مدینہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور مکے والے بے قرار ہیں، زندہ مردہ کہیں سے پکڑ کے لاؤ، 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے، تو ایک شخص مدینہ سے آتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے، مکے پہنچا، پوچھا لوگوں سے کیا ہے، کوئی خاص بات، کیوں جمع ہو؟ کہنے لگے وہ نکل گئے مکے سے، ہم پکڑ نہیں سکے ان کو، 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے۔ تو آنے والے نے کہا پاگلو، وہ تو مجھ کو فلاں مقام پہ ملے، وہ تو مجھ کو فلاں مقام پہ ملے۔ ایک صاحب ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، حضرت سراقہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تم سمجھے نہیں ہوگے، تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کیوں؟ کوئی اور نہ جائے میں جاؤں، 100 سرخ اونٹ میں لے کر آؤں۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ کولر جو بگڑا ہوا تھا الحمدللہ اس کے لگانے کا آرڈر کر دیا گیا، مال آ گیا ہے، 35,000 روپے کا یہ کولر لگ رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو رمضان میں دقت نہ ہو۔ کچھ پیسے آ گئے ہیں، کچھ پیسے دینا ہے، ذرا جھولی میں بڑھا کے ڈال دیجئے تاکہ اس کے پیسے کی ادائیگی ہو جائے۔ 100 200 روپے آپ لوگ ڈال دیں تو یہ انشاءاللہ اس کا قرضہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔
ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میں چلا، گھوڑے سے تیز رفتاری کے ساتھ چلا، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے وہاں میں قریب تک پہنچ گیا۔ ہتھیار سے لیس تھے، قریب تھا کہ سراقہ حملہ کر دیتے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میرا گھوڑا پھسلا، وہ گرا اور میں بھی گرا، پھر سنبھلا۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ جب سفر میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ جھولے میں کچھ تیر رکھتے تھے، ان تیروں میں کچھ تیروں پہ لکھا ہوتا تھا نعم، کچھ پہ لا۔ نعم کا مطلب یس، لا کا مطلب نو۔ اب کسی کام کو کرنا کہ نہیں کرنا، آنکھ بند کر کے ہاتھ ڈالتے، تیر نکالتے، تیر کون سا نکلا؟ لا والا، یہ کام نہیں کرنا۔ تیر کون سا نکلا؟ یس والا، یہ کام کرنا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ ڈال کے تیر نکالا تو نکلا لا والا، نو، مت چلو۔ لیکن 100 سرخ اونٹوں کی لالچ مجبور کر رہی تھی۔ پھر چلا، پھر گھوڑا پھسلا، پھر میں گرا، پھر تیر نکالا، پھر نکلا لا، لیکن 100 اونٹ کی لالچ۔ پھر چلا اور تیبارہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ حملہ کروں تلوار سے، تو گھوڑا اب کی پھسلا نہیں، گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ پتھریلی مٹی ہے، فٹ 1.5 فٹ اس کے پیر زمین کے اندر گھس گئے۔ اب کیا کروں؟ اب تو گھوڑا بھی گیا۔ وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی طاقت لگا رہا ہے، میں بھی طاقت لگا رہا ہوں، نکالتا ہوں، نکلتا نہیں۔ بڑی مشکل سے پیر نکلا تو اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ میں نے آواز دی یا رسول اللہ مجھے پناہ دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیسی پناہ بھائی؟ تم تو مجھ پر حملہ کرنے آئے ہو، قاتل مقتول سے پناہ مانگ رہا ہے؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک دن آپ کو اللہ عروج دے گا، جب آپ کو غلبہ نصیب ہوگا تو میری اس بدتمیزی کا بدلہ نہ لیا جائے۔ جب مجھ سے غلطی ہوئی آپ اس کا بدلہ مجھ سے نہ لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرنا، اس کی اطلاع کسی کو مت کرنا، یہ راز رہن دینا۔ اور آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا ایک پرچی لکھ کے ان کو دے دو۔ بہت غور سنیے گا آپ، ایک پرچی لکھ کے دے دو۔ اس پرچی میں کیا لکھا گیا کہ جب قیصر و کسریٰ کے کنگن مدینہ منورہ آئیں گے، روم بھی فتح ہوگا، فارس بھی فتح ہوگا۔ جب فارس کے بادشاہ کا کنگن سونے کا وہ جو پہنتے ہیں چہرے پر، جب کسریٰ کے کنگن مدینہ منورہ آئیں گے تو سراقہ کو دیے جائیں گے۔ جان بچا کر مکے سے بھاگ رہے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اور لکھ کر کیا دیا جا رہا ہے کہ جب کسریٰ کے کنگن مدینہ منورہ آئیں گے تو وہ سراقہ کو دیے جائیں گے۔ حضرت سراقہ وہ پرچی محفوظ رکھے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں ایران فتح ہوا، کسریٰ مارا گیا، اس کے کنگن مدینہ منورہ لا کر رکھے گئے سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت میں، تو حضرت سراقہ نے وہ پرچہ نکال کے عمر بن خطاب کو دیا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ جب کسریٰ کی حکومت زیر ہوگی اس کے کنگن لائے جائیں گے تو حضرت سراقہ کو دیے جائیں گے۔ حضرت سراقہ کو دیے گئے۔ راستے میں مکے سے مدینہ منورہ آتے ہوئے بہت سے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں اکثر واقعات وہ ہیں جہاں خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا۔ عام طور پر عام دنوں میں ہمارے آپ کے ساتھ نظام جو چل رہا ہے وہ اسباب کا چل رہا ہے۔ ابھی پنکھا چل رہا ہے، ہوا آ رہی، لائٹ چلی گئی، پنکھا بند ہو گیا، کولر بگڑ گیا، ہوا بند ہو گئی، نیا لگ جائے گا، ہوا آنے لگے گی۔
دھوپ تیز ہے، شدت محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ محنت کی، تھک گئے، یہ اسباب ہے، اور ان اسباب سے امت بھی گزرتی ہے، نبی بھی گزرتے، یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو واقعات سنائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھوک کی شدت ہے، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت ہے، آپ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ خوشی کا موقع ہوتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے، غمی کا موقع ہوتا تھا غمی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا گیا تھا، پیٹ چیرا گیا تھا، آنکھیں نکالی گئی تھیں، بدن کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی آپ کے اوپر تو بسار و قطار بلک بلک کر آپ رونے لگے۔ چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا اگلی جنگ میں ہم بھی ان کی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ پھر خداوند قدوس نے آپ کو تنبیہ کی، آپ معاف کر دیجئے، تو پھر آپ نے اس مسئلے کو ٹال دیا۔ ہم انسانوں کی لاش کے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن دکھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلامی جنگوں میں جس شہید کی شہادت پر اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے وہ چچا حمزہ کی شہادت۔ محروم ہے امت، نواسوں کی شہادت پر تو لنتانی گاتے ہو، اور چچا حمزہ کی شہادت پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ تو انسانی تقاضا، انبیاء کرام انسانوں کے ساتھ ان تقاضوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے، اور خدا کو اس کا اختیار ہے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے اور آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے۔ خدا کو اختیار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے گردن پر چھری چلائیں، چھری میں دھار ہے لیکن گردن نہ کٹے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنے اختیار کا روز روز استعمال نہیں کرتے، نہ ہمیں کوئی حق نہیں پروردگار پاور کا استعمال کر، قدرت کا استعمال کر، ورنہ ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم بیزار ہو جائیں گے، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اونٹ میں آئے، اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ دیا، دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ سے آیا ہوں، اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ پر بھروسہ کروں کھلا چھوڑا رہ دوں یا کھوٹی سے باندھ دوں؟ یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، کتابوں کے اندر موجود ہے وہ حدیث۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا کھوٹے سے باندھ دوں؟ فرمایا جا کر کھوٹے سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اس کو کھلا چھوڑ کر خدا کی قدرت کا امتحان لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کتنا کلیئر جواب ہے۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر خدا کی قدرت کا امتحان لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ اونٹ کھلا ہو اور نہ جائے، لیکن یہ آپ کو آزمانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بندے ہو، اونٹ کو کھوٹی سے باندھو۔ بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں، بات لمبی ہو گئی۔ اسلام دنیا کے اندر آگے بڑھا، دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام پھیلا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد خطۂ عرب میں، خطۂ حجاز میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کا یہ کلمہ، یہ دین، یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ کوشش تو آپ نے بہت کی، لیکن مکۃ المکرمہ کے 13 سال مظلومانہ گزر گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد 5 سال تک جنگیں جاری رہیں، دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، 6 سال صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کا امن کا زمانہ ہے، اس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، پھر غزوہ تبوک ہے 9 میں، اور 10 میں آپ تشریف لائے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول میں،
آپ کا وقت پورا ہو گیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ حج کے موقع پر آپ باتوں باتوں میں کوئی جملہ ایسا استعمال کر دیتے تھے جس سے اشارہ ملتا تھا کہ میرا وقت قریب آ گیا، میرا وقت قریب آ گیا۔ جس طرح آپ نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور کہا معاذ جو باتیں کہہ رہا ہوں غور سے سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو، لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ملاقات نہ ہو۔ بس یہ آواز کان میں پڑی، حضرت معاذ بلک بلک کر رونے لگے۔ ایسے ہی آپ نے حج کے موقع پر جو تقریر کی ہے، جو نصیحتیں کی ہیں، جو پیغام دیا ہے، اس میں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پیغام عام پیغام سے ہٹ کر ہے۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا حل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس لیے کہ خداوند قدوس نے آپ کو پابند کیا تھا کہ ہم جو پیغام آپ پہ اتار رہے ہیں اس کو انسانوں تک پہنچا دیجیے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو تعلیمات اتر رہی ہیں ان کو آپ انسانوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ذمہ داری سے آپ سپردوش نہیں کہلائیں گے۔ آپ نے کوشش تو بہت کی لیکن پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیل سکا۔ آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حل بلغت، میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ سمجھے نہیں۔ تیسری مرتبہ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ اس میں کیا شبہ ہے؟ آپ کی ذمہ داری خالی پہنچانا تھا، آپ کی ذمہ داری بار بار جا کر کے کڑوی کسیلی سن کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، گمراہ انسانیت کو دین میں لانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، اللہ کا پیغام جس کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں رو کر امت کی دعائیں کرتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ خداوند قدوس کو پیار آیا اور نازل کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، جس کو ماننا ہو اس کے لیے کھلا پیغام ہے۔ پھر خداوند قدوس انسانوں سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب کو بہت تکلیف مت دو، میرے محبوب کو بہت تکلیف مت دو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ پیغام اس خدا کا ہے جو زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے، جس نے پچھلی قوموں کو تہوبالا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا ہے، تم کو بھی تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ خبردار خبردار میرے محبوب کو تکلیف مت دو، کھلواڑ مت بناؤ شریعت کا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسی محنت کی ہے، خدمت کی ہے، امت اس احسان کو کبھی بلا نہیں سکتی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تک میری کوشش تھی، میں نے کر دیا، اب میری تمنا یہ ہے کہ میرا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، اور میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، حاضرین غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ آپ نے امت کو وصیت کی، جس کا یہ فائدہ ہوا اس مجمع میں سے بڑی تعداد لوٹ کے اپنے گھروں کو نہیں گئی، دنیا پھیل گئے، ہندوستان بھی آئے، الگ الگ علاقوں میں گئے۔ ہندوستان کا جو ساحل کا علاقہ ہے، کیرلا سے لے کر سمندر پکڑے گجرات تک، اس پورے پٹے میں صحابہ کرام کی آمد ثابت ہے۔ صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، انسانی خدمت بھی کرتے تھے۔ چند افراد آئے، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر، گفتگو کی پاکیزگی دیکھ کر، معاملات کی صفائی دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ تلوار لے کر نہیں آئے تھے، وہ پاور لے کر نہیں آئے تھے۔ آہستہ 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 آبادیاں بڑھیں،
اس وقت اس ملک میں جو قوم آباد تھی انہوں نے خوشامد کر کر کے کہ آپ 2 گھر آ کے ہمارے گاؤں میں آباد ہو جاؤ، 4 گھر آ کر ہمارے گاؤں میں آباد ہو جاؤ۔ کیوں؟ آپ اذان دو، نماز پڑھو، تلاوت کرو تو آپ پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، تو ہماری بستی سکھی رہے گی۔ ایک عرصہ گزرا ہے اس ملک میں، ایک عرصہ گزرا ہے جب ہم دال میں نمک کے برابر نہیں تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہم 22 کروڑ ہے، 25 کروڑ ہے، 1 کروڑ بھی نہیں تھے۔ لیکن اس وقت کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتلا سکتا کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی نفرت کا معاملہ سامنے آیا ہو۔ اس ملک میں مسلمانوں نے عزت کے ساتھ ایک عرصہ گزارا۔ بادشاہوں کا آنا جانا وہ ہمیشہ ہوتا تھا، یہ چلے اس پر چڑھ گئے، وہ چلے اس پر چڑھ گئے، اس نے اس سے چھین لیا، اس نے اس سے چھین لیا، وہ بادشاہوں کا اپنا عمل تھا۔ لیکن ہندوستان کے اندر انگریز کی آمد سے پہلے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جو مذہبی بنیاد پر کوئی جنگ ثابت کرے، کوئی جنگ نہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ علاقائی ہے، انہوں نے اس پر چڑھائی کیا، انہوں نے اس پر چڑھائی کیا، حتیٰ کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مسلم بادشاہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی فوج کے اندر ہندو فوجی نہ ہو، اور کوئی ہندو راجہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی فوج کے اندر مسلم فوجی نہ ہو۔ مسلم بادشاہ کے وزراء مسلم بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، ہندو راجہ کے وزراء مسلم بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، مذہبی بنیاد پر کوئی منافرت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ بہت سی عبادت گاہیں ایسی بنی کہ ایک طرف مسجد ایک طرف مندر، آپس میں مل جل کر رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بعد میں جھگڑے کی بنیاد بن جائے الگ بات ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے شہر کانپور میں 1 نمبر اسٹیشن سے آپ باہر نکلیں گے، وہ جو بس اسٹاپ کا راستہ ہے، ٹاٹ میل جہاں پر ہے، جو لوگ واقف ہوں کانپور سے، وہاں سے آپ چلیں گے، چھکر پٹی بس اسٹاپ ہے، تو الٹے ہاتھ پر، بس اسٹاپ سے پہلے الٹے ہاتھ پر ایک مندر ہے، باہر سے مندر ہے وہ اور اندر مسجد ہے، راستہ وہیں سے۔ ایک مرتبہ میرا اتفاق ہوا، میں نے کہا بھائی یہاں کہیں مسجد ہے، تو لوگوں نے کہا وہ پیچھے ہے۔ میں لوٹ کے آیا، اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پوچھا پجاری سے بھیا یہاں کہیں نماز؟ ہاں بھیا آوا ایسے آوا، جا وضو کر لیا، آگے پڑھ لے نماز۔ وہ بیٹھ کے راستہ بتلاتا ہے۔ ہوا کیا تھا، 2 قلی تھے، آپس میں دوست تھے، وہ ایک مسلمان ایک ہندو، ان دونوں نے طے کیا کہ ہم لوگ مندر مسجد ساتھ میں بنائیں گے، دونوں کا راستہ ایک ہوگا، اور اس کے بائیلاج پہ لکھ گئے ہیں وہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تماشا نہ کرے۔ جو فاؤنڈر ہے وہ لکھ کر گئے ہوئے، وہاں جو پجاری بیٹھا ہوتا ہے باقاعدہ اشارہ کر، آوا ایسے نکل جا، اندر جا، وضو کر لیا۔ 50 مقامات وہ ہیں۔ آپ حاجی ملنگ کو لے لیجئے، بزرگ آدمی تھے، ان کی خدمت کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے۔ اب جو خدمت گار گروپ تھا اس کی فہرست بن گئی۔ اس زمانے میں کہاں رجسٹریشن تھا، کہاں کوئی ریکارڈ تھا، وہ فہرست بن گئی، وہ فہرست چلی آئی، اور نیچے اور نیچے اور نیچے، جب سرکاری ریکارڈ میں لیا گیا تو وہ فہرست پوری آ گئی۔ اس میں کچھ خدام مسلم، کچھ خدام غیر مسلم۔ آج وہ صاحب دیکھو اس کے اندر غیر مسلم لوگ ہیں، وہ مندر تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، ہم تو اپنوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو سائڈ رکھیے، آپ اپنوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اسلام آیا، دین آیا، طاقت سے آیا، تلوار سے آیا، ٹکراؤ سے آیا؟ نہیں، اسلام اپنی عظمت کی بنیاد پر آیا، اپنی حقانیت کی بنیاد پر آیا، اور ایک عرصہ گزرا ہے اس ملک میں ہمارے عروج کا۔ پھر حالات بدلے اور بدلے اور بدلے، پھر ملک غلام ہو گیا، پھر دوبارہ آزاد ہوا ہمارے بزرگوں کی قربانی کے نتیجے میں۔ دوبارہ آزاد ہونے کے بعد ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ صاحب مسلمانوں کو ان کا خطہ الگ دے دیا جائے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑوں کا کہنا تھا
آپ جو خطہ الگ مانگ رہے ہو وہ تو ہماری اکثریت کا پہلے سے ہے، اور جو مشترکہ نظام بن رہا ہے اس کے اندر لکھا جا رہا ہے جس صوبے کے اندر جس کی اکثریت ہوگی اس کی زبان ہوگی، اس کی تہذیب ہوگی. کیا مسئلہ ہے؟ مشترکہ نظام چلے گا، جیسے پہلے رہتے تھے ایسے رہیں گے. لیکن بہرحال تماشے ہوتے رہے اور ایک خطہ الگ کیا گیا. ہمارے اکابر یہ کہتے رہے بھائی ڈھنگ سے الگ کرو، ڈھنگ سے الگ کرو، اگر الگ ہی کرنا ہے ڈھنگ سے الگ کرو. آپ بتائیے بنگلہ دیش کیا تھا؟ وہاں آنے کا راستہ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے کوئی راستہ ہے؟ بنگال 2 حصوں میں، کشمیر 2 حصوں میں، پنجاب 2 حصوں میں. کیا تماشا ہے؟ اس کو بٹوارہ کہتے. تماشے در تماشے ہوئے، تماشے در تماشے ہوئے. ایک طبقے نے اس کی مخالفت کی، یہاں رہنے کا فیصلہ کیا، اور ایک طبقے نے یہ سوچا چلیں وہاں بھی کم سے کم دین کی بات ہوگی، وہاں چلا گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء پاکستان گئے، مفتی شفیع صاحب گئے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب گئے، اور انہی بزرگوں کا صدقہ اور طفیل ہے کہ وہاں جو آج دینی رمق باقی ہے. ورنہ وہ جن ہاتھوں میں جا رہا تھا خدا نہ خواستہ وہ بددینوں کے ہاتھوں میں ہوتا. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی خلیفہ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے ہیں، وہ شیخ الاسلام کہلاتے ہیں. وہ گئے، انہوں نے پہلی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر مطالبہ رکھا اس کو اسلامی اسٹیٹ منظور کیا جائے، تو کوئی سننے کو تیار نہیں. فرمایا آپ لوگوں نے اسی نام پہ الگ کیا تھا نا بھائی، تو بنانے میں کیا دقت؟ کافی گرما گرمی کے بعد کاغذ میں اس کو اسلامی اسٹیٹ لکھ دیا گیا. حالات کیا ہے وہ آپ کے سامنے. آج جو اس ملک کے اندر ہم اور آپ جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جن نفرتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑی بنیاد وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے اپنے کارنامے. جو اہم بات مجھے آپ سے کہنی ہے آخر میں، بے مقصد کاموں سے بچیے، با مقصد کاموں میں لگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دیے. اس کا مطلب سننے کا کام ڈبل ہوگا اور بولنے کا کام سنگل ہوگا. بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے. عملی زندگی پر آئیے، سنیے، عملی زندگی پر آئیے. بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے. آپ کا کاروبار ہے، کاروبار پر توجہ دیجیے. کاروبار نہیں کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کیجیے، محنت سے کام کیجیے. کوئی ہنر آتا ہے، ہنر کے اندر پختگی پیدا کیجیے، مہارت پیدا کیجیے، اور ملکی مسائل کو بڑوں کے حوالے کیجیے. ہر تیسرا آدمی کھڑے ہو کر چائے کی دکان پر سرکاریں گناتا اور بناتا نہ رہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے. جہاں نکل جاؤ ایک جمگٹا بیٹھا ہوا ہے، وہیں سرکاریں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں. یہ قوم تبصرے کرنے کی عادی ہو گئی. بھول جاؤ چکر. تنہا ہم نہیں رہ رہے ملک میں، ہمارے علاوہ تقریباً 80-90 کروڑ کی آبادی ہے. مسائل تنہا ہم نہیں جھیل رہے، سب کو جھیلنا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کو دیکھ کر لوگ چھیڑتے، وہ چاہتے ہم کچھ بولیں اور ہم بولتے نہیں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں مت بولیے. میں بمبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، لکھنؤ جا رہا تھا. اسی علاقے کے ایک بڑے میاں، عمر تقریباً 65-70 سال، میرے بغل میں آ کے بیٹھ گئے. تھے ہمارے یو پی کے. وہ باتیں ہونے لگے برا بلا کہنے حکومت کو، نالائق ہے، بدماش ہے. وہ ٹرین میں 60 کے اوپر والوں کو ڈسکاؤنٹ تھا، سینئر سٹیزن کا ڈسکاؤنٹ تھا، وہ بھی ختم کر دیا حضرت نے. سب مارچ برباد کر دی، ایسا ہے ویسا ہے، ہمارا ٹرین میں ڈسکاؤنٹ رہا ختم کر دیا ہے. میں خاموش بیٹھا ہوں. وہ چاہ رہے میں کچھ بولوں. میں نے کہا چاچا سب ٹھیک ہی تو ہے، کیا برا ہے؟ سب ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، اپنا دیش بہت سکھی ہے، ہم لوگ وشو گرو بننے والے ہیں. ارے نہیں خان صاحب تو سمجھت نہیں نا، سب مارچ بیچ ڈالی، سب مارچ بیچ ڈالی. میں نے کہا چاچا ابھی تو پارلیمنٹ ہاؤس بکنا باقی ہے، ہم لوگ 10 سال کھائیں گے آرام سے، ہماری کٹ جائے گی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں بڑے میاں؟ خان صاحب مزہ نہ لیا، ہم سمجھی تھے. آپ گنگا الٹی بہائیے نا بھائی، کیا برائی ہے؟
بارہا ایسا ہوا کہ میرے سامنے لگا دیا میڈیا والوں نے، کیا بولتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے بھائی، سب ٹھیک ہے، ہم تو تالاب میں پہلے سے نہا رہے تھے، ہم کو برسات کا کیا ڈراتے ہو؟ رو بیٹھ کر تم، ہم تو چھاچھ بھی نہیں پیتے تھے، ہم تو روڈ پر چلنے والے لوگوں میں سے جن کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، جن کا عیش ختم ہوا ہے، رو تم بیٹھ کر، سر تم پیٹو۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ایک پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ناچنے لگتے ہیں۔ جس دن آپ عقل کے ناخون لیں گے، عقل سے کام لیں گے، ایشو آپ نہ بنے، چھوڑیے ان کو ان کے حال پر، پھر دیکھیے آپ تماشا، میاں کا جوتا میاں کا سر خود بجے گا۔ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ با مقصد کاموں میں لگیے، بے مقصد کاموں سے بچیے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، عبادات میں لگائیے، تلاوت میں لگائیے، نماز درست کیجیے، قرآن درست کیجیے، مسائل سیکھیے، علماء کرام کے حلقے لگے، مسجد کے اندر رات بھر عبادت ہوتی ہے، حلقے لگا کر کے قرآن پاک کی تصحیح کے حلقے لگے، نماز کے مسائل کے حلقے لگے، دینی مسائل کے حلقے لگے، دین سیکھیے، تاکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اس ملک میں آزادی کے بعد حالات خراب کیے گئے، ایسے حالات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے، میں آپ کو کیا بتلاؤں، ان حالات کو آپ سن لیں گے تو لقمہ منہ میں نہیں جائے گا۔ چلنا پھرنا مشکل تھا لوگوں کا، شہر دلی کے اندر قتل عام ہو رہا تھا، مرکز نظام الدین کی مسجد اس وقت بھی شہر کے باہر تھی، چھوٹی سی تھی، چھوٹا سا نظام تھا، خطرہ تھا اکابر پر حملہ ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی آ کر وہاں بیٹھ گئے، مولانا حسین مدنی آ کر مرکز نظام الدین میں بیٹھ گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو معلوم ہوا کہ مولانا حسین احمد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکورٹی نہیں ہے، چل کر آئے، بلوایا، کہا آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دلی میں فساد جاری ہے، کچھ ہو گیا، آپ کو کچھ ہو گیا، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو شیخ الاسلام نے فرمایا پنڈت جی ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرنے کی بات کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟ فساد رکواؤ۔ کیسے رکے گا؟ ہم اور آپ دو چار لوگوں کو لے کر پیدل چلتے ہیں اپیل کرنے کے لیے، آپ کے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، ہمارے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لیکن فساد رکے گا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو۔ نکلے، فساد رکوایا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب دلی میں پھنسے ہوئے ہیں، فساد رکنے کے بعد کئی مہینے کے بعد حضرت شیخ لوٹ کے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سہارنپور پہنچے ہیں، رات میں اندھیرا ہو گیا ہے، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، حضرت شیخ کنڈی پیٹ رہے ہیں، کھولو، کون ہے؟ زکریا۔ کون زکریا؟ لوگ سمجھے کہ مار دیے گئے ہوں۔ یہ وقت گزرا ہے، مسلمانوں کو توفیق ہے اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھنے کی۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریر پڑھیے جو انہوں نے کھڑے ہو کر دلی پلیٹ فارم پہ کی۔ میں تو کہا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کا کاریگر بیگ اٹھا کر کلیان پلیٹ فارم پہ چلا گیا ہو، آپ بلا کے بتلائیے۔ اگر کوئی آدمی سامان باندھ کر کلیان پلیٹ فارم پہ پہنچ گیا ہو، اس کو بھونڈی بلا کے بتلائیے۔ پورا علاقہ دلی کا پلیٹ فارم پہ پڑا ہوا تھا، ٹرین آئے گی لے کر جائے گی، ٹرین آئے گی لے کر جائے گی۔ اس وقت مولانا آزاد نے کھڑے ہو کر تقریر کی۔ مسلمان اور خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل کی بات ہے، تمہارے قافلوں نے جمنے کنارے وضو کیا، یہ علاقہ، یہ سرزمین تمہاری اذانوں سے گونجتی تھی۔ یہ مسجد کے منارے تم سے سوال کر رہے ہیں، ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آباء و اجداد قبرستان ہے، تم سے سوال کر رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کے بندو کیوں جا رہے ہو؟ مجھے صاف نظر آ رہا ہے تم جہاں جا رہے ہو وہاں نسل در نسل مہاجر کہلاؤ گے۔ یہاں کا دوسرے مذہب کا کوئی فرد تمہارا مذہبی مخالف ہو سکتا ہے، تم کو کوئی پردیسی ہونے کا تانا نہیں دے گا۔ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے حالات یہاں سے بدتر ہوں گے۔ اللہ کے بندو مت جاؤ، اللہ کے بندو مت جاؤ۔ ایک طرف مولانا آزاد تقریر کر رہے ہیں، ایک طرف ان پر پتھر پھینک کے مارا جا رہا، ان کے چہرے پر تھوکا جا رہا۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے دلی کے فساد رکوانے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کئی راتیں گزاری ہیں۔
ہمارے اکابر کہا کرتے تھے حفظ الرحمان وہ راتیں مجھ کو دے دو، زندگی کی پوری عبادات تم لے لو۔ ان بزرگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ملت کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا، دستور کو سیکولر منظور کروایا۔ فرقہ پرست جو آج پاور میں ہیں اس وقت بھی تماشے بازیاں کرتے تھے۔ اللہ کے بندو حالات پڑھیے، دستور پر بحث ہو چکی ہے، سگنیچر باقی ہے، سگنیچر نہ ہو فساد ہو جائے۔ بابری مسجد پہ مورتی رکھی اس لیے گئی تھی، آپ سوچئے سن 50 میں دستور لاگو ہو رہا ہے اور سن 49 کی دسمبر میں مورتی رکھی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں باندہ میں ایک صاحب تھے، کہنے لگے آپ لوگ کہتے ہیں اکابر بڑے دور اندیش تھے، ایسا تھا ویسا تھا، میں تو ان کو احمق مانتا ہوں، گدھا مانتا ہوں، بیوقوف مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو صحبت نصیب نہیں ہے اہل اللہ کی، اس ماحول سے کبھی سابقہ نہیں پڑا ہے، وہ تو وہی کہیں گے۔ ہمارے ہاں اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کا اکثر مزاج وہی ہے۔ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے وہ چھیڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تاریخ پڑھی ہے؟ ہاں پڑھا لکھا آدمی ہوں، جاہل نہیں ہوں، میں مولوی طریقے جاہل نہیں ہوں، تاریخ پڑھی ہے میں نے کہا نہیں پڑھی ہے۔ تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، گھاس چھیلی ہے۔ اب اور گرم، اسپتال کا ہیڈ، میں اس سے کہہ رہا ہوں تم جاہل ہو، احمق ہو، تاکہ تھوڑا اوپر آوے وہ۔ میں نے کہا تاریخ پڑھی ہے؟ بولے ہاں پڑھی ہے۔ میں نے کہا دستور پر بحث ہو چکی تھی؟ ہو چکی تھی۔ یہ مورتی کب رکھی گئی؟ 22-23 دسمبر کی رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی تھی اور فجر میں آئے ہیں تو یہ تماشا دکھائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیا ہوتا، ایک جنگ اور لڑ لیے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اسی لیے رکھائی گئی تھی، وہ اسی لیے رکھائی گئی تھی کہ جنگ ہو جائے گی، دستور سیکولر منظور نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے کیا فیصلہ کیا سنو، اور دونوں کان کھول کر سنو۔ اپنے آپ کو پڑھ لکھ کر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا اگر اس ایک مسجد کے لفڑے پڑے ہوتے اور دستور سیکولر منظور نہ ہوا ہوتا تو آپ بتاؤ جنگ جیتتے کہ ہارتے؟ دستور سیکولر منظور ہوا، اس کو بھی تحفظ فراہم ہوا اور تمام مساجد کا تحفظ فراہم ہوا، ہماری جان و مال کا تحفظ فراہم ہوا۔ آپ بتاؤ عقل مندی کا کام کیا کہ بیوقوفی کا؟ اور بڑا درد ہے آپ کو ایک مسجد کا۔ آپ چلو میرے ساتھ پانی پت کے علاقے میں 3000 مسجدیں میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں آج بھی گھوڑے بن رہے ہیں، جہاں لوگ پلنگ بچھا کر رہ رہے ہیں، جہاں مسجدوں کے کنارے میں سنڈاس بنے ہوئے ہیں۔ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ تو کھڑے ہو گئے، اپنا سر پیٹنے لگے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا جن بڑوں کو برا کہہ رہے ہو ان کے تقوی اور طہارت ایمانداری کی ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی کے جنازہ گھر سے دیوبند سے اٹھا ہے، کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کا عالم یہ تھا، ممبر پارلیمنٹ ہے دلی کے اندر، بیٹی ایڈمٹ ہے، بیٹی نے کہا ابا کوئی پھل منگا دیجئے، شیروانی میں ہاتھ ڈالا، اس جیب میں بھی کچھ نہیں، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، اس جیب میں کچھ نہیں۔ ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس 100 روپے نہیں ہے سیب منگانے کے لیے۔ ساتھ میں ایک صاحب تھے، وہ سمجھ گئے، جا کر سیب لا کر دیا ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے، درویشوں نے اس طرح امت کے لیے کام کیا۔ فسادات کرائے گئے، تماشے کرائے گئے۔ ان فسادات کے بعد جب اس کا رزلٹ سامنے آیا، مثلا ابھی آپ کے یہاں کچھ ہو جائے، کاروبار برباد ہو جائے تو آپ کا تو لوم بند ہوا، آپ کا تاکھا جلا، لیکن لین دین کن سے؟ مال آتا کہاں؟ جب آپ برباد تو وہ برباد، کوئی ایک تھوڑے برباد ہوتا ہے۔ کاروبار میں ایک چین ہوتی ہے نا، گلزار چمن کے مالی کو پہلے یہ حقیقت بتلا دو، پروانوں کے جلنے سے پہلے شمع کو بھی جلنا پڑتا ہے۔ تو تھیوری بدلی گئی کہ نہیں، فسادات مسئلے کا حل نہیں ہے، دقت بہت ہوتی ہے۔ اب ٹارگیٹ کرو کریم طبقے کو، پڑھے لکھے بچوں کے اوپر کیس لگاؤ، کہیں بھی کچھ ہو ان پر کیس ڈالو، ان کو اندر کراؤ۔ جب یہ 92-93 کے بعد مہاراشٹر کے حالات خراب ہوئے اور کیس شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر 2007 اور 2008 میں بڑی مقدار میں گرفتاریاں ہوئیں۔ شاہد اعظمی مرحوم، اللہ اس کو
بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اس نے جوانی جیل میں گزاری تھی اور جیل کے اندر بیٹھ کے اس نے LLB کیا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے، حاجی شمس الدین صاحب مرحوم تھے اس وقت، مولانا مستقیم صاحب اعظمی، شاہد مرحوم اور میں۔ یہ 2007 اور 2008 کا واقعہ ہے۔ اس وقت جنرل سیکریٹری میں ہی تھا جب مہاراج جمعیت العلماء کا، بیٹھ کر بات ہوئی کیا کرنا۔ تو شاہد نے صاف کہا اس میدان میں آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لینا، ہاتھی کے سوڑ میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ ATS کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب ہاتھی کے سوڑ میں ہاتھ ڈالنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر گفتگو ہوئی تو پھر کیا کرنا، خاموش بیٹھ جایا جائے؟ شاہد نے کہا نہیں، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، میں جیل کاٹ چکا ہوں، پھر جیل کاٹنے کو تیار ہوں۔ تو میں نے کہا شاہد بھائی آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار ہوں، دیکھیں گے اندر رہیں کچھ دن۔ دوسرے ایک صاحب بولے ہم بھی تیار ہیں، وہ بولے ہم بھی تیار ہیں۔ وہاں سے پہلا قدم اٹھایا گیا 2007 اور 2008 میں کہ بھائی جو ہمارے نوجوان بے قصور گرفتار کیے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ ان کے بوڑھے والدین آتے ہیں ہمارے آفس میں، آ کر دیکھو ان کو، جس کا بیٹا جیتے جی 10 سال جیل میں رہ جاوے اس کے باپ سے پوچھو، عمر خالد اندر ہے ان کے باپ سے پوچھو، الیاس صاحب سے، کسی کا بیٹا اندر ہو، گھر والوں کو افطار اترے گا، سحری اترے گی حلق کے نیچے، ان کی بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے جیسے بیوہ ہو گئی، بچے باپ کے ہوتے ہوئے جیسے یتیم ہو گئے۔ ایک پروگرام ہوا تھا شیفٹر روڈ ہال میں، سابو صدیق ہال میں، ایک محترمہ نے آ کر بیان دیا تھا، ہم 10 بائی 10 کے جھوپڑے میں رہتے ہیں، میرا شوہر روڈ پر ٹھیلا لگا کر کاروبار کرتا تھا، اس کے اوپر یہ قانون لگا دیا گیا دہشت گردی کا۔ آپ بتائیں اگر کوئی واقعتاً دہشت گردی میں شامل ہوگا وہ جھوپڑے میں رہے گا؟ وہ مالدار لوگ جو لاکھوں لاکھ روپے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، ان کے گھر کی مستورات جھاڑو برتن کرنے پر مجبور ہو گئے، ملت کو یہ مار ماری گئی۔ اور اس میدان میں بے قصوروں کی رہائی کے میدان میں کسی کی نفی نہیں کرتا، جمعیت علماء کے علاوہ کسی نے ہمت نہیں کی میدان میں اترنے کی۔ آج جو جمعیت کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی انکوائریاں آئیں، کوہرام مچ گیا، ذاکر نائک صاحب کی انکوائری آئی، کوہرام مچ گیا، فلانے کی انکوائری، کوہرام مچ گیا، 3 سے 4 مرتبہ ہم لوگ کی انکوائری آ چکی ہے، ہم تو نہیں چلائے، ہمارے کھاتے سیل کیے جاتے ہیں، نمبر ٹیپ کی جاتے ہیں، موبائل ٹیپ کی جاتے ہیں، ہماری نقل و حرکت نگاہ رکھی جاتی ہے، ہم تو نہیں چلائے۔ کیوں؟ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کھوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے، اس زندگی ہو پیاری، جو دن ہے 2 4 دن 10 دن جو ہوتا ہے کریں گے، ہمارے بعد جو آئے گا وہ کرے گا، لیکن ملت کو، اس دکھی ملت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ پورے ملک میں الحمدللہ جمعیت کے دونوں دھڑے اپنے طور پر پورا کام کر اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، جمعیت علماء نے، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے وکلاء پر حملے ہوئے، ہمارے چیف وکیل جو ہے تحور خان، ان پر حملہ ہوا، گردن کی ہڈی فریکچر ہوا، ندیم صدیقی صاحب کی گاڑی کو ٹرک سے ٹکر مارا گیا، گاڑی پلٹ گئی، کئی روز تک بے ہوش پڑے رہے۔ سب تماشے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں روز روز نہیں کہی جاتی۔ میرے بزرگوں، میں نے اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی کہ دین دنیا کے اندر اس طرح پھیلا ہے، ہندوستان میں اس طرح آیا، حالات یقیناً بد سے بدتر ہیں، لیکن ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں مسلمانوں، دنیا میں جن علاقوں میں اسلام پر بین لگا دیا گیا، اسلام مٹ گیا۔ دنیا میں جن خطوں میں اسلام پر بین تھا، کہیں 50 سال، کہیں 70 سال، روس میں وہ دور گزرا ہے کہ قرآن پاک پر مسلمانوں کھڑا کر کے لینن کے پتلے پر ہار پہنواتے تھے، اس مسلمان پر کیا بیتی ہوگی؟ وہاں دین مٹ گیا۔ جب گورباچوف کے زمانے میں 90 میں روس بکھرا ہے، 5 صوبے مسلمانوں کی اکثریت آزاد ہوئے ہیں اور الگ الگ ملک کہلائے ہیں، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ وغیرہ، جو آپ صوبوں کے نام سنتے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں کہیں بھی اسلام مٹتا نہیں ہے، ہاں قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے، قربانیوں کا دور ہے، قربانیوں کے ساتھ چلنا ہے، اور اللہ قربانی کے ساتھ کام کرنے والے کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، تمہارا کہیں سے نقصان نہیں۔ اس لیے حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، الیکشن سامنے آ رہا ہے، اس گندگی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہمارے بڑے ایک اشارہ کر دیں گے، دیکھا جائے گا رات و دن بیٹھ کر اسی پر تبصرہ، اسی پر ہنگامہ، اسی میں اچھا برا۔ اللہ کے بندو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں ان چیزوں پر زیادہ بول کر زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اس پر گفتگو عید کے بعد ہو جائے گی۔ آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بامقصد کاموں میں لگیے، بے مقصد کاموں سے بچیے، اور بڑے جو کام کر رہے ہیں بڑوں کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ مسجد کے اندر کی جھولی گھومی، جہاں تک پہنچی آخر تک پہنچے گی۔ میں باہر کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اندر نئے کولر کا انتظام کیا گیا ہے، کچھ پیسے کا انتظام ہوا ہے، کچھ پیسے کا انتظام باقی ہے، انشاءاللہ اسی جھولی کے پیسے سے اس پیمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مسجد کے اندر جھولی گھوم گئی۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو گیٹ پر جو بچے کھڑے ہوتے ہیں وہ تعمیری کام کو چندہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ جمعیت العلماء میں جو مقدمات کے مد کے لیے پیسہ ہم جمع کرتے ہیں، تقریباً 450 لوگ ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہیں۔ 172 کیسوں میں 435-40 لوگ ماخوذ ہیں، 450 کے لوگ ہیں جو ماخوذ ہیں لوکل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک۔ اس میں سے بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن کے لیے ہائی کورٹ پھانسی کی عمر قید کی سزائے سنا چکا ہے، سپریم کورٹ میں اس کے کیسز چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک تاریخ میں کئی لاکھ روپے خرچے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ، اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں، انٹرسٹ کی رقم بھی دے سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ کی رقم بتلا کر دیں۔ ایک رسید مفتی افضل صاحب کے پاس رکھی ہوئی ہے، ایک رسید میرے پاس ہے۔ جھولی میں آپ ڈالتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم آپ ڈالیں، صدقے کی رقم آپ ڈالیں، انٹرسٹ کی رقم دینا ہے مفتی افضل صاحب کو بتلا کر کے، تاکہ پاوتی میں لکھا جائے اور وہ پیسہ اسی مقصد میں استعمال ہو۔ وہ پاوتی رکھی رہے گی، پورے مہینے رکھے رہے گی۔ آج جو آپ دیں گے اور آئندہ جب موقع ملے مجھ سے آپ رابطہ قائم کر لیں، اور اگر کسی کو ڈائریکٹ ڈالنا ہو ہم اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے دیں گے، آپ ڈائریکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس وقت ملت جس نازک دور سے گزر رہی ہے اور جو ہمارے بے قصور نوجوان ساتھی گرفتار کیے گئے ہیں، ان کی پیروی کرنے والی واحد تنظیم جمعیت العلماء، اس کی آپ جو مدد کریں گے انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پیسہ وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ نماز کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو گیٹ پر نوجوان ساتھی کھڑے ہوں گے، وہ چندہ جمعیت العلماء کے مد کا ہو رہا ہوگا جو اسی مقصد میں خرچ کرنے کے لیے بمبئی اور دلی بھیجا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرمائے۔